अस्सलाम वालेकुम। होपफुली सब लोग ठीक ठाक होंगे, मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और ईद गुज़र चुकी है और बल्कि काफ़ी सारे दिन गुज़र चुके हैं ईद के बाद भी। और मुझे हमेशा से पता नहीं चलता कि रिकॉर्डिंग करते हुए लाइट का ख्याल कैसे रखते हैं। मुझे सीखना पड़ेगा सब कुछ। अच्छा फिक्स वगैरह करके आई हूँ, पसीना आया हुआ था, अच्छी खासी तेज़ धूप निकली हुई है बाहर। 5-6 दिन से इस्लामाबाद में तेज़ गर्मी, अच्छी शदीद वाली गर्मी शुरू हो गई है, मतलब 40 से अबव भी है टेम्परेचर ऑलमोस्ट दिन के टाइम। लेकिन ये शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह कि रात को थोड़ा बेहतर हो जाता है और सुबह सुबह तो काफ़ी बेहतर होता है। तो जनाब, आप लोग कैसे हैं? आप लोगों की ईद कैसे गुजरी? और जो है कोई ऐसा सीन तो नहीं हुआ जैसे अक्सर लाहौरियों के साथ होता है कि पहले वो कसाई के पीछे भाग रहे होते हैं और फिर उसके बाद तो उसके बाद वो भाग रहे होते हैं डॉक्टर्स के पीछे। तो रीज़न आप लोगों को पता है? लाहौरी माशाल्लाह गुजरांवाला वाले और लाहौर वाले जो है ना, वैसे अपनी खुश खुराकी की वजह से मशहूर हैं। और दाल सब्ज़ी को तो वैसे वो कुछ नहीं समझते। और अगर दाल सब्ज़ी खानी भी होती है तो बकरा ईद के बाद तो महीनों जो है ना वो चल रहा होता है सिस्टम के गोश्त दाल, आलू गोश्त, पालक गोश्त, भिंडी गोश्त, अरवी गोश्त, मतलब गोश्त के बगैर तो बात ही नहीं ना करनी। और जब माशाल्लाह से फ्रिज में गोश्त मौजूद हो तो वाई नॉट, तो अच्छी बात है। और जो है ना, कभी लाहौर में ऐसा होता था कि ईद के तीसरे चौथे दिन कभी किसी डॉक्टर की क्लिनिक के सामने से गुजर हो रहा है ना, तो बड़ी लंबी लाइन नज़र आ रही होती थी। हमारे एक फैमिली डॉक्टर थे, तो अभी भी हैं, अल्लाह उन्हें ज़िंदगी दे। तो उनके क्लिनिक के बाहर हमेशा ईद के तीसरे चौथे दिन बाहर तक, मतलब इतना बड़ा क्लिनिक था लेकिन उसके बाहर ना शुरू एंड तक बाहर तक जो है ना, गली तक जो है ना लाइन लगी होती थी। और वो ज़ाहिर है ज़्यादा डायरिया वाले और पेट ख़राब वाले जो है ना होते थे लोग। तो थोड़ा कंट्रोल करना चाहिए मेरा ख़्याल से, कि अगर थोड़ा सा कंट्रोल से खा लिया जाए तो ज़्यादा बेहतर। अच्छा जी, तो मैं आप लोगों को ये बता रही थी कि अभी जो है मैं सब्ज़ियाँ वगैरह लेके आई हूँ, वो बनानी है अभी। और ये मेरे से हमेशा नहीं होता, मुझे अक्सर जो है ना मेरी फ्रेंड्स वगैरह भी और मतलब मेरे करीबी लोग कह रहे होते हैं कि जब आप कुकिंग कर रही होती ना, तो तब जैसे मैं ना कल अपने जेठ की तरफ गई थी तो मैंने 1-2 चीज़ें खुद भी बना ली। मतलब हमारी कोशिश होती है कि एक दूसरे की तरफ जाते हुए कुछ मतलब आसानी हो जाए। अगर ज़्यादा गेस्ट हैं तो चलो एक आध चीज़ हम बना के ले आते हैं, कई दफ़ा वो लोग बना के ले आते हैं, तो ये चलता रहता है सिलसिला। तो मेरा दिल था कि मैं जो है ना, मेरा फ्रूट सैलड जो है बड़ा सिंपल सा होता है, आप लोगों को भी शायद रेसिपी पता हो, लेकिन मेरा दिल था कि मैं उसको जो है ना बनाऊंगी और उसकी रिकॉर्डिंग करूंगी। लेकिन जब मैं सब बना चुकी होती हूँ तो उसके बाद मुझे हमेशा से ख्याल आता है, ओहो रिकॉर्डिंग तो की नहीं। तो चलें कोई नहीं, फिर इंशाल्लाह कभी बनाऊंगी तो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और आज की सब्जियां भी बनानी है और गर्मी बहुत है, तो रिकॉर्डिंग वाला सिलसिला तो जो है ना हो नहीं सकता। तो मैंने ज़ुबानी एतबार कर लें कि मैंने खाने बनाने हैं और मैं ही बनाती हूँ। तो कोई बहुत ज़्यादा स्पेशल अच्छी वाली कुकिंग बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तो नहीं होती, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि जो खा रहा होता है उसको पसंद आ जाती है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो इतनी सी बात थी, बाकी अपना ख्याल रखें। और अगर आप एडवाइस जो थी जिसके लिए मैंने ये स्पेशल रिकॉर्डिंग करना चाह रही थी, मैंने एक चीज़ नोटिस की है कि जो लोग गोश्त खोर हैं या जिनको गोश्त बहुत ज़्यादा पसंद है, अगर वो साथ सलाद का इस्तेमाल कर लेते हैं या लेमन पानी में डाल के इस्तेमाल कर लेते हैं, तो उनके लिए जो है ना काफ़ी ज़्यादा बेहतर हो जाता है, इन अ सेंस के डाइजेशन प्रॉपर हो जाती है। और ज़ाहिर सलाद की सूरत में फ़ाइबर वगैरह भी मिल जाता है बॉडी को, तो प्रॉपर अच्छे तरीके से जो है ना वो गोश्त जो है वो डाइजेस्ट हो जाता है। तो काइंडली बहुत सारा सलाद रखें अपने साथ, अपने खाने के साथ, और कोशिश करें कि कार्बोहाइड्रेट जो है वो कम से कम लें और शुगर कम से कम लें। और आम दिनों में भी ज़रूरी नहीं है कि अभी ईद की बात है तो ईद भी, आम दिनों में भी ऐसे ये प्रैक्टिस को जो है ना अपने पार्ट ऑफ लाइफ बना लें। तो अल्लाह ताला सबके लिए आसानियाँ करे। गर्मी इतनी है और आप लोग मेरे लॉन को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे होंगे, मुझे पता है। आई एम सो सॉरी, मुझे पता है कि आप लोग बिल्कुल मिस नहीं कर रहे होंगे, लेकिन मैं अकेली ऐसी मुझे मिस करती हूँ। लेकिन जैसे मुझे टाइम मिलता है मैं जाती हूँ, कुछ ना कुछ कर आती हूँ। लेकिन गर्मी इतनी है कि बस मैं कोशिश कर रही होती हूँ कि शाम जब बिल्कुल मगरिब के करीब वाला टाइम हो, या फिर सुबह अर्ली जो 8 बजे 9 बजे वाला टाइम, 8 बजे तो खैर मैं उठती नहीं, 9 बजे के करीब जो है ना मेरी कोशिश होती है कि मैं जाऊँ और पानी शानी जो देना है, जो इधर उधर करने हैं, गमले छाँव में करने हैं, धूप में रखने हैं, वो सब उठा के इधर उधर करूँ और जल्दी से जो है ना अंदर आ जाऊँ। तो आप लोग अपना ख्याल रखें, दरख्त लगाएं, पौधे लगाएं, जितने भी लगा सकते हैं। आप लोग भी देख रहे होंगे न्यूज़ में, सोशल मीडिया पे, कि पाकिस्तान का जो क्लाइमेट चेंज है वो बहुत ख़तरनाक हद तक जो है ना
چیزوں کو بدل رہا ہے. یہاں پہ اسلام آباد میں ایون جہاں کا موسم ہمیشہ سے ٹھنڈا مشہور ہوتا ہے, وہاں پہ اگر 42 43 تک جا سکتا ہے ٹمپریچر, تو سوچیں کہ باقی شہروں کا, لاہور کا, ملتان کا, سبی کا, جیکب آباد کا کیا حال ہوگا. تو آپ ایک کاوش کر سکتے ہیں اس صورت میں. ایک تو پانی ویسٹ نہ ہو, یہ کوشش کریں کہ جتنا بچا سکتے ہیں اتنا بچائیں. دوسرا یہ کہ رین ہارویسٹنگ جو ہے وہ ایک بڑی اچھی چیز ہے کہ اگر بارش کا پانی کہیں سے آتا ہے تو کسی کچی جگہ پہ جائے تاکہ زمین جو ہے اس کو جذب کر لے. اس کے اوپر بھی انشاءاللہ ڈیٹیل ولاگ بناؤں گی. میری بھی انفارمیشن بہت زیادہ تو نہیں ہے, لیکن مجھے اتنا پتہ ہے کہ اگر کچی جگہ پہ پانی جا رہا ہے, کسی گہری جگہ پہ جا رہا ہے, جیسے کنویں کی شکل میں کوئی جگہ ہے کچھ اس طرح, تو ظاہر ہے وہ زمین کے اندر جذب ہو جائے گا اور وہ پانی جو ہے کبھی نہ کبھی کام آئے گا. اس صورت میں کہ لیول جو ہے زمین میں پانی کا وہ بہتر ہوتا رہتا ہے اس صورت میں. لیکن اگر وہی پانی گٹروں میں بہا دیا جاتا ہے یا کچھ اس طرح سے, تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اچھا جی, اور دوسری بات یہ تھی کہ درخت لگانا بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے, کیونکہ درخت ویسے بھی قدرتی آفات کو بھی روکتے ہیں. آپ کو شاید پتہ ہوگا کہ جب سونامی آیا تھا اس کے بعد جاپان میں ان لوگوں نے مطلب ابھی کچھ دن پہلے میں نے ایک وہ دیکھا بھی تھا, کلپ بھی دیکھا تھا ان کا, کہ جہاں جس جگہ پہ سونامی آیا تھا انہوں نے ملینز کے حساب سے وہاں پہ ٹریز لگائے ہیں, کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ اگر کوئی بھی چیز اس آفت کو, طوفان کو, سمندری طوفان کو روک سکتی ہے تو وہ صرف اور صرف درخت ہیں. مطلب کوئی ٹیکنالوجی, کوئی بلڈنگ, کوئی دیوار, کوئی باڑ جو ہے وہاں پہ کام نہیں آتی, وہاں پہ صرف اور صرف درخت کام آتے ہیں. مطلب یہ اتنا ایک بیسک چیز ہے اور اس کا ہم لوگوں کے پاس اویئرنیس نہیں ہے. ہم لوگ اس چیز کو کبھی بھی سیریس نہیں لیتے ہیں. درخت اتنی تیزی سے جلا رہے ہیں, کاٹ رہے ہیں, پھینک رہے ہیں, اس کو بیچ رہے ہیں. محکمہ جنگلات والے انوالو ہیں, اللہ جانے کون. لیکن یہ اتنا دل کو دکھی کر دیتی ہے یہ چیز کہ جہاں پہ درخت اور لگانے کی ضرورت ہے اس کی بجائے کاٹے جا رہے ہیں, اور اس کی جگہ پہ کوئی نئے درخت نہیں لگ رہے, بلکہ وہاں سے اس جگہ کو جلا دیا جاتا ہے. خاص طور پہ مارگلا کی پہاڑیوں پہ یہ سلسلہ, میں تو 6-7 سال سے میں خود وٹنس ہوں اس چیز کی کہ ہر سال گرمیوں میں جو ہے نا وہاں پہ آگ لگتی ہے, اور اس آگ کو بجھانے کا ابھی تک کوئی سلسلہ نہیں, اور وہ آگ 3-3 4-4 دن جلتی رہتی ہے انٹل انلیس پانی نہ ہو, مطلب بارش کی صورت میں پانی نہ آئے وہاں پر, یا پھر کوئی آندھی وغیرہ چلتی ہے تو ظاہر وہ تیز ہو جاتی ہے آگ ہوا کے ساتھ ساتھ. تو اب ان کو تو وہاں پر جا کر تو روکا نہیں جا سکتا, ظاہر ہے پتہ نہیں کون اتھارٹیز ہیں جو سوئی ہوئی ہیں. لیکن ہم لوگ اپنے لیول پہ ہاؤس وائفس اور جو گھر کے جو مرد ہیں یا گھر کے جو بچے ہیں, ان کے ذہنوں میں اگر یہ چیز ڈال دی جائے کہ جہاں پہ بھی اویلیبلٹی ہے, جہاں پر بھی پاسبلٹی ہے, اور جہاں پہ بھی جگہ ہے, چاہے وہ ایک گملے کی جگہ ہے, چاہے وہ ایک درخت کی جگہ ہے, وہاں پہ وہ درخت لگائیں, گملہ لگائیں. اور نیم کا درخت کے بارے میں آپ لوگوں نے ویسے بھی سنا تھا کہ وہ ٹمپریچر, آپ نے سنا بھی ہوگا, میں بھی آپ کو بتا رہی ہوں کہ ٹمپریچر کو 5 ڈگری سینٹی گریڈ تک کم کرنے کی اہلیت رکھتا ہے. مطلب ایک صرف نیم کا درخت جو ہے نا وہ اتنا زیادہ ڈفرینس کر دیتا ہے. تو سوچیں کہ مطلب بے تحاشا اگر نیم کے درخت ہوں یا بے تحاشا دوسرے درخت ہوں, اس کا چاہے وہ پھلدار ہوں, چاہے ویسے سدا بہار ہوں, یا چاہے پتجھڑ میں پتے جھڑنے والے درخت ہیں, سیزنل ہوں, کچھ بھی ہو, لیکن فرق پڑتا ہے ان ساری چیزوں سے. اور زمین میں جو ہے نمی کو روک لیتا ہے درخت, مطلب وہ جذب کر کے اپنے اندر, تو زمین زرخیز رہتی ہے آس پاس کی. اتنے فائدے ہیں کہ اس پہ اگر بندہ بولنے پہ آئے تو بے تحاشا ٹائم جو ہے نا بولا جا سکتا ہے, لیکن پریکٹیکلی کچھ کرنا ہے نا, تو چاہے چند گملے رکھ لیں اپنے گھر میں. اور میں میرے لون کو دکھانے کا میرا مقصد کوئی کسی قسم کا شو آف نہیں ہے. میرا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ میں کسی قسم کا شو آف کروں, اسپیشلی جب میں لون کی بات کر رہی ہوں یا اپنے پودوں کی بات کر رہی ہوتی ہوں. میرا مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ شاید دیکھنے کے بعد یا چیزوں کو سمجھنے کے بعد, پلانٹ کو اگر میں ڈسکرائب کر رہی ہوں, کاٹ رہی ہوں, ایک جگہ سے دوسری جگہ پہ رکھ رہی ہوں, کچھ سیڈس لگا رہی ہوں, تو شاید کسی کے ذہن میں آئیڈیا کلک کر جائے کہ یار یہ تو ہم بھی کر سکتے ہیں, یہ تو بڑا آسان کام ہے. تو اور واقعی بہت آسان ہے, آپ کر کے دیکھیں. تو میں جب یہ باہر دکھا رہی ہوں سب کچھ, تو اس لیے کر رہی ہوں کہ گرینری جب آپ لوگ دیکھیں گے, آپ لوگوں کی نظروں کو اچھی لگے, آپ لوگ موٹیویٹ ہوں, آپ لوگ اپنے طور پہ اپنے لیول پہ کوشش کریں. میں نے اپنے آس پاس 2-3 لوگوں کو اس چیز کا شوق ہوتے ہوئے دیکھا ہے. مجھے لگتا ہے کہ چیزیں
ایک دوسرے کو بتانے سے، سکھانے سے، دیکھنے سے بھی بہتر ہوتی ہے. جیسے ہم لوگ کسی کے گھر جاتے ہیں، کٹلری دیکھ کے، کروکری دیکھ کے ہم لوگ بڑے امپریس ہو رہے ہوتے ہیں اور کوشش ہوتی ہے کہ یار اچھا اس طرح، یا پھر بیڈ شیٹ دیکھی، پردے دیکھے، کوئی بھی چیز دیکھی، ہم لوگ کہتے ہیں یار اچھے ہیں، یہ آئیڈیا اچھا ہے، ہم لوگ کیوں نہیں کر سکتے، ہم کیوں نہیں لے سکتے. اور کوشش ہوتی ہے کہ چلو یار اس طرح کا، اس سے ملتا جلتا کوئی سیٹ اپ ہم لوگ کرتے ہیں. اس میں کوئی برائی بھی نہیں ہے. سیم اسی طرح جو ہے میرا آپ لوگوں کو بتانے کا، دکھانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ لوگوں کے ذہن میں آئیڈیا آئے کہ آپ کے گھر میں جہاں پہ بھی جگہ ہے وہاں پہ آپ کیا رکھ سکتے ہیں. جیسے میں اگر بالکنی دکھا رہی ہوں تو آپ لوگوں کو بھی ظاہر ہے ٹیرس پہ، بالکنی پہ کوئی نہ کوئی جگہ ہوگی. تو اگر میرے یہ سب کچھ دکھانے کے بعد کوئی بندہ ایک پودا بھی لگا لیتا ہے، ایک گملہ بھی رکھ لیتا ہے، ایک پھولوں والا سیزنل پودا بھی لگا لیتا ہے، تو مجھے لگے گا کہ میری محنت جو ہے وہ وصول ہو گئی ہے. اور اگر آپ لوگوں کے پاس بہت کھلی جگہ ہے نا، جیسے گاؤں میں ہوتے ہیں، بڑے بڑے گھر ہوتے ہیں، بڑے آس پاس گلیوں میں جگہ ہوتی ہے، کہیں پہ بھی سائڈ پہ فٹ پاتھ کے قریب کہیں کوئی جگہ ہے، کوئی گھر کے سامنے میدان ہے، کچھ بھی ہے، تو وہاں پہ بھی لگائیں یار. اور کچھ نہیں کر سکتے نا، تو آپ لوگ کم از کم بیج، جو بھی آپ لوگ پھل کھاتے ہیں، کوئی بھی ایسی چیز کا بیج آپ کے پاس ہے، آپ اس کو ڈرائی کر کے اس کو جسٹ کہیں زمین میں دفن کر دیں اور اس کو پانی کا انتظام کر دیں. اور میں دوبارہ ایک بات کہوں گی کہ پودے لگائیں، اور جتنے بھی لگائیں گے، چاہے وہ ایک لگائیں، اس کی حفاظت بھی کرنی ہے، اس کو پانی بھی دینا ہے، اس کی جو ہے نا دھوپ کا، چھاؤں کا، ہر چیز کا خیال رکھنا ہے. اس کے بارے میں گوگل کریں. کوئی بھی پودا ہے آپ لے رہے ہیں، آپ اس کا نام پتہ کریں، اس کو گوگل کریں، اس کو پوری کیئر، اس ایک پودے سے آپ فردر کیسے پروپوگیٹ کر کے مزید پودے بنا سکتے ہیں وہ، اور یہ سب کچھ گوگل آپ کو بتا دیتا ہے. یوٹیوب پہ بے شمار ویڈیوز پڑی ہوئی ہیں، آپ لوگ وہ دیکھیں، اور پودوں کو ہائیڈریٹ رکھنے کے ساتھ ساتھ خود کو بھی ہائیڈریٹ رکھیں، اپنا بھی خیال رکھیں. اور بس آج مجھے یہ سب کچھ کہنا تھا. اللہ حافظ.